بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں برا سلام۔ بی بی سی کشمیر کی سکرین پر آج پروگرام کے مہمان سردار انقلاب عباسی یونین کونسل چمیاٹی سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ہیں۔ سردار انقلاب عباسی سے مختصر سوالات اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے پروگرام کو مختصر سے مختصر ترین کریں گے۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ریاستی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی تو ریاست آزاد کشمیر میں اس وقت آپ کے آب و اجداد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ریاست آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی بنیادیں رکھی، لیکن مسلم کانفرنس نے ڈسٹرکٹ کونسلر کی سیٹ پر آپ کو ٹکٹ جاری نہ کیا، اس پر آپ کو کس قدر افسوس ہوا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں ہماری جو یہ جماعت جس کو 90 سال ہو گئے تقریباً، میرے والد محترم سردار محمد سیاد خان صاحب جب پہلا اجلاس ہوا جموں میں جا کے، وہاں انہوں نے وہاں شرکت کی اور اس میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت سے لے کے آج 90 سال ہو گئے، ہمارا خاندان کا کوئی ایک فرد بھی اس نے کوئی وائلیشن مسلم کانفرنس کے ساتھ نہیں کی اور مسلم کانفرنس میں شامل رہے اور ہمیشہ مسلم کانفرنس کی خاطر دن رات محنت کی، اور میں نے جیلیں بھی کاٹی اس خاطر۔ ایاد خان کے دور میں ظفر آباد سینٹرل جیل میں 2 ماہ میرے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑی میری سروس تھی، وہ بھی میں نے چھوڑی مسلم کانفرنس کی خاطر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو قیادت ہے موجودہ قیادت، اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کیسے کیا، اور میرٹ سے ہٹ کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ میرٹ کی پامالی جو انہوں نے کی، یہ سارے آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں بھی ہماری بری حالت ہو گئی۔ ہمارے جو سچی بات ہے کہ سب مشکلات کے باوجود ہماری 7-8 سیٹیں تھیں، لیکن ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہم وہاں سے ہمیں ایک سیٹ جو ہمارا جو آبائی حلقہ ہے، اس میں ایک سیٹ ہمیں ملی۔ آئندہ جہاں مشکلات ہیں، یہاں ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر انہوں نے ٹکٹ جاری کیے۔ سارے حلقے میں یہی صورتحال ہی کہ آزاد لوگ کھڑے ہو گئے۔ چھوٹی جو ہے وہ یہ اپنے لوکل سیٹیں جو ہیں ممبر کی، اس کی میں بھی انہوں نے ذاتی پسند اور ناپسند، انہوں نے ایک اپنے بھائی کو لا کر پہلے انہوں نے یہ جو بورڈ بنائے ضلعی تھے، اس کو توڑ کر انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں لا کیا۔ میں نے اچھی بات ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے، چونکہ جب انہوں نے سین بنائی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سین میں شامل ہو جائیں، بلکہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا میرا ایز اے جنرل سیکرٹری حلقہ کا۔ میں نے اس کو ریفیوز کیا اور میں نے دوسرے دن اس کی تردید کر دی۔ وہ انتقام انہوں نے مجھ سے لیا۔ پھر جب سردار عبدالغفار خان صاحب کا جو بیٹے انوار الحق تھے، انہوں نے یہاں ان کے عتیق خان صاحب کے اگینسٹ یہاں کے کاغذ جمع کرانے کے میں نے عذرداری دی، اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ کا بیٹا یہاں موجود نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ یہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ان میں میری بہت توتکار ہو گئی اور بہت سخت غصے میں تھے وہ، اور بہت ہم نے آپس میں بلکہ جھگڑا بھی ہو گیا۔ تو میں نے مسلم کانفرنس کی خاطر میں نے ان کے گھر کے اندر بھی لڑائی لڑی۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ ان کے گھر کے لوگ مسلم کانفرنس میں نہیں ہیں، لیکن میں نے خان صاحب سے عبدالغفار خان صاحب بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے جب سین لیگ بنائی تو ہم نے ان کی شدید مخالفت کی، بلکہ جب انہوں نے دوبارہ الیکشن 11 سال کے بعد لڑنے کی کوشش کی تو ہم نے 40 لوگوں نے ہم نے لکھ کے دیا کہ اگر خان عبدالغفار خان صاحب کو آپ ٹکٹ دیں گے تو کسی صورت میں بھی ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس میں انہوں نے خان صاحب کو ٹکٹ نہ دیا۔ تو وہ یہ پیچھے سے بہت تاریخ چل رہی ہے ہماری مسلم کانفرنس کے اندر۔ تو میں آج بھی مسلم کانفرنس کے اندر ہوں، میں مسلم کانفرنس نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلم کانفرنس ہمارے آبا اجداد کی جماعت ہے، اور جس نے تحریک آزادی کشمیر میں گراں قدر خدمات مجاہد اول کی، اور یہ تحریک آزادی کشمیر ہو اور مجاہد اول نے نیلا بٹ سے تاریخی مقام سے جہاد کا آغاز کیا، اور وہ جو ہماری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم کسی صورت بھی جھٹلا نہیں سکتے، اس میں کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ تاریخ جاری اور ساری ہے مجاہد اول کی شکل میں۔ لیکن انہوں نے جو صورتحال بنا دی ہے سارے آزاد کشمیر میں، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ، انہوں نے چند ایک لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد جو جمع ہیں، انہوں نے اس جماعت کا یہاں اولیاء بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جس کا ہمیں شدید اختلاف بھی ہے اور افسوس بھی ہے۔ آبائی صاحب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس حلقہ غربی باغ کے صدر ہیں، آزاد امیدوار کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ کونسلر کے انتخابات میں موجود بھی ہیں۔ اگر لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو جیتنے کے بعد آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جیتنے کے بعد میرا فیصلہ تو یہی ہوگا کہ میں انشاءاللہ آزاد حیثیت سے بھی لوگوں کی جو میں خدمت پیچھے کرتے آیا ہوں تو میں آئندہ بھی جاری اور ساری رکھوں گا۔ مجھے اس میں کوئی البتہ میں مسلم کانفرنس نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ مسلم کانفرنس کو میں کسی وقت بھی میں اللہ نہ کرے کہ مسلم کانفرنس اور مجاہد اول کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو میرا خاندان نہیں کر سکتا، اور نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میں اس کی اجازت دے سکتا ہوں کہ کوئی میرے خاندان کا کوئی ایک فرد بھی اس سے
سے ہٹ کے کوئی دوسری بات کریں۔ کس حد تک یقین ہے کہ جس یونین کونسل سے آپ ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ہیں وہاں کے لوگ آپ کو انتخابات میں ووٹ دے کر کامیاب کریں گے؟ اس وقت تو جو پوزیشن ہے اللہ کے بڑا کرم ہے، میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ میرے ساتھ ہیں۔ میرا جو خاندان ہے وہ تقریباً سارا خاندان، اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح سارا گاؤں میرے ساتھ ہے انشاءاللہ، یہ چمیاٹی کا گاؤں ہے، اور یونین کونسل کے اندر بھی دو تین اور گاؤں ہیں جو سنگر پٹھارا ہے یا یہ وڈیار، یہ کنیاٹی ہے، یہ اس میں بھی اللہ کی مہربانی سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ضرور الیکشن جیتیں گے اس میں۔ اگر لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر ممبر منتخب کیا تو کیا کیا ایسے کام ہیں جو آپ پرائرٹی بنیادوں پہ اپنے یونین کونسل کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ جو کام ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ سچی بات ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلم کونسل تھی، ہمارا حلقہ ہمیشہ یہاں جیتا رہا ہے، اور سردار عتیق احمد خان صاحب یہ سارے لوگ یہ جیتے رہے، تو یہاں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کے، تو وہ انشاءاللہ مسائل جو بلدیاتی نظام کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ محدود مسائل ہیں یا جو مسائل بھی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھرپور خدمت کریں گے، کوشش کریں گے، سماجی اور سیاسی ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا مقابلہ انتخابات میں کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت میرا مقابلہ جو ہے وہ یہ جو مسلم کانفرنس کا ہے، شوکت افضل خان، وہ بیچارہ بیمار ہے، میں اس کے لیے کچھ بات نہیں کہنا چاہتا چونکہ ہمارا ساتھی ہے، اللہ اس کو صحت دے۔ وہ اس کو پچھلے دنوں وہ اس کا بھائی بھی ہارٹ اٹیک سے وہ اس کو وہ 2 دن پہلے فوتگی ہوئی ہے، تو میں تو اس کے بارے میں کوئی سچی بات ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو ہمارا جن کا بھی قصور ہے وہ یہ ہماری پارٹی کے جو سربراہ ہیں، اور بالخصوص جو یہ جہاں جو انہوں نے بورڈ بنایا ہے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، انہوں نے یہ ہمارا ایک اور ساتھی ہے انصر شہزاد، اس کو پہلے انہوں نے سب نے مل کر کھڑا کیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کے دوسری کو ٹکٹ دے دیا۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ، لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا عوام نے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ وہی ہوگا۔ ہم تو پورا امید ہے کہ انشاءاللہ ہم الیکشن کو ون کریں گے۔ انقلاب صاحب مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، بہت مختصر اگر ان کی زندگی کا کوئی قصہ یا کوئی کہانی یا کوئی بات سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں تک پہنچانا چاہیں تو آپ کے پاس ایسا کیا؟ جو اس وقت احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، مختصر مجاہد اول تو ایسی شخصیت تھے، ایسی پرکشش شخصیت تھے کہ ہر کارکن، سچی بات ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مجاہد اول کے نزدیک ہوں، مجاہد اول مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجاہد اول نے جو سیاست کی وہ صدیوں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ اسے پیچھے ہوا، نہ آئندہ بھی صدیوں میں کوئی ایسی شخصیت ہمیں نہیں نظر آتی کہ کوئی پیدا ہوگی۔ مجاہد اول نے یہ ملک آزاد کرایا، اس لیے مجاہد اول کا تو میرے جب چھوٹا سا کارکن ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہے، تو دکھ بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ مجاہد اول کی اس جماعت کو، رئیس العراق قائد ملک چودھری غلام عباس کی اس جماعت کو جو 32، 34، 35 اور 40 سیٹوں تک وہ لیتی رہی، آج ہم ایک سیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، تو یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ اس میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی ریویو کریں اور اپنے یہ جو ذاتی پسند اور ناپسند اور جو چند لوگوں کے گرد جو آپ نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، ان سے باہر نکلیں، لوگوں کو دیکھیں۔ میرے جیسے ہزاروں کارکن ایسے ہیں جو سچی بات ہے کہ ان ناانصافی کی وجہ سے ان کو بددعا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے ہماری پوزیشن یہ یہاں آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ ابائی صاحب، پروگرام کے آخر میں سننے والی اپنی یونین کونسل کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں کو 27 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکتے ہیں۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے تمام لواحقین سے، تمام میرے تعلق والوں سے، میں ساروں سے گزارش کرتا ہوں، تمام یونین کونسل کے مجھے سب جانتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ مجھے ایک بات کا سب لوگوں کو میرے بارے میں علم ہے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی جماعت کے اندر رہ کے میں ساری زندگی سفید پوشی میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں نے کبھی کسی قسم کی کوئی ایسا لانتی کام جو ہے میں نے نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے کم از کم آج کوئی نظام کا سامنا ہو۔ لوگ مجھے اللہ کی مہربانی سے پسند کرتے ہیں اور پسند کریں گے، اور انشاءاللہ بھرپور مجھے ووٹ دے کے مجھے کامیابی کریں گے، تاکہ یہ استحصالی جو ٹولہ ہے
اس کا کوئی مطلب کلا کم ہو سکے۔ آزاد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر سردار انقلاب عباسی کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے